الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ علم کو عمل قرار دیا گیا ہے. علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے، وہی علم نافع ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی کہ علم اٹھ جائے گا. جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا، تو ہم پڑھتے ہیں، اپنے بال بچوں کو پڑھاتے رہیں گے. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہود و نصارہ کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے. کیا نتیجہ نکلا؟ ایک زمانہ ایسا ہے کہ تم لوگوں کے پاس بھی علم تو ہوگا لیکن تم علم پر عمل نہیں کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. جو اللہ نے فرمایا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھو. یہ تو بات ہو گئی. ایک مرتبہ یہی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ اس حدیث کو ایک صحابی بیان کر رہے تھے. حضرت جبیر بن نفیر تابعی ہیں، وہاں موجود تھے. انہوں نے حدیث سنی تو بڑا تعجب ہوا ان کو. ایسا بھی ہوگا کہ ہم لوگ ایسے بھی مسلمان پیدا ہوں گے کہ علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کریں گے. بڑی تعجب کی بات ہوئی ان کو. تو انہوں نے کہا، وہ اطمینان نہ ہوا، گئے دوسرے صحابی سے ملے. کہا آپ کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے فلاں بھائی تو حدیث سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے بھائی نے جو حدیث سنائی بالکل صحیح حدیث ہے. علم ہوگا لیکن یہود و نصارہ کی طرح ہم مسلمان اس امت سے بھی علم ہوگا لیکن اس امت سے بھی عمل اٹھ جائے گا. لوگ قرآن و حدیث پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، عمل اٹھ جائے گا، صرف علم ہوگا. پھر تم کو بتاؤں کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا؟ اب صحابی بھی علم کو کیا کہتے ہیں؟ عمل. اب صحابی کا نام کے بارے میں سنیں. صحابی کہتے تم کو بتاؤں کہ سب سے پہلا علم کیا اٹھے گا؟ کہا اچھا بتائیں. کہا الخشوع، نماز کا خشوع و خضوع. پھر کہتے ہیں یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں داخل ہوگے، مسجد پوری بھری ہوگی محلے کے مسلمانوں سے، لیکن لا تری فیہا رجلا خاشعا، نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی جمعے کے دن لیکن ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا تم کو نظر نہیں آئے گا. دیکھو صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ہاں حدیث میں علم سے مراد کیا ہے؟ عمل ہے. اس لیے بہت سارے نصوص ایسے ہیں جن میں یہ اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے علم کے مطابق عمل ہونا بہت ضروری ہے. علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے. اور اگر کوئی انسان بدبختی علم تو ہے لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بدبخت ہے، بہت بڑے عذاب کا وہ مستحق ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک نے ہم کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. سب سے پہلے تو ہمیں اس آیت پر نگاہ ہونی چاہیے کہ علم جو جو علم کی باتیں کرتے اتنا اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث، ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مثل الذی، آپ فرما رہے ہیں مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسہ. وہ انسان جو اپنے علم سے کی وجہ سے لوگوں کو تو خیر کی باتیں بتا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھتا دین کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں تو بتاتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. علم ہے
اور ایسا علم ہے کہ لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، لیکن اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا اپنے علم کے مطابق۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جو خود تو عمل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بتاتا رہتا ہے، مجلس میں جہاں بیٹھے گا بڑی لمبی لمبی باتیں علم کی کرے گا، لیکن علم پر عمل نہیں کرتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، اللہ اکبر، اس چراغ کے مانند ہے کہ چراغ خود اپنے آپ کو جلاتا ہے اور دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔ دوسروں کو روشنی تو دے رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا۔ عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے واللہ صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث کو ذہن میں رکھا جائے، کتنی عجیب سی حدیث۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کی اتڑیاں جو ہوں گی جہنم میں جلتا ہوگا، اور اس کی اتڑی جو ہے وہ اتڑی سمجھتے ہو نا، اتڑی جو ہوگی وہ زمین پر گری ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ گر گئی، کنیکشن جڑا ہوگا، وہ لٹکی ہوگی زمین پر جڑ، اور وہ اسی جہنم کے اندر جس طرح سے اللہ نے فرمایا تیلی کا بیل، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، تیلی کا بیل کبھی دیکھا ہے تو دیکھا ہوگا، تیلی کا بیل، عام بیل نہیں، ایک تو تمہارا بیل ہوگا ہمارا، تیلی کا بیل، تیلی کا بیل وہ جب تیل نکالتا ہے تو ایک مشین بناتا رہتی ہے، مشین کو گاڑ دیتا ہے اور کھڈا کھود دیتا ہے، بیل اس کے اندر اتارا جائے گا، اور بیل کے آنکھ پر اس طرح سے پٹی باندھ دیتے ہیں کہ اس کو لیفٹ رائٹ دائیں بائیں کچھ نظر نہ آئے، بس اس کو اپنا ہی راستہ نظر آئے گول گھومنے کا، دن بھر اسی میں وہ گھومتا رہتا، اس کو کہا جاتا تیلی کا بیل، وہ مشین ہے اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے چاروں طرف۔ ابھی اپنے بر صغیر میں کبھی کنویں سے پانی نکالنے کا بھی ایک ایسی مشین ایجاد کی گئی تھی، گھومتا رہے ہو، وہ ہے تیلی کا بیل۔ اتنا چلاتا ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا چلاتا ہوگا، شور مچاتا ہوگا، اور اس کی اتڑی میں ایسی بدبو ہوگی کہ سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، سارے جہنمی اپنا جلیں، وہی پریشانی کیا کم ہے، اب یہ پریشانی اور ہو گئی، اس کے چیخنے چلانے، اس کی بدبو بہت ہی زیادہ شور مچا رہا ہے۔ پوچھا گیا، یہ حالت اس کی ہے۔ جنتیوں کو ہوا کہ چلو ذرا استاد کو ڈھونڈیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہم کو بتاتے رہے، دیکھیں کہاں آئے تو دیکھنا چاہیں گے، جیسے قرآن فال انتم مطلعون قرآن میں ہے، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جب دیکھیں گے تو جنتی کبھی کبھار اپنے ملنے جلنے والے جہنمیوں کو دیکھنے کی تمنا کریں گے، جیسے سورہ مدثر کے اندر آئے تھے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی دیکھیں گے جہنم میں جلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں تم جہنم میں گئے؟ اور اسی طرح سے فہل انتم مطلعون، کیا تم اپنے جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ قرآن پہ جنتی جب دیکھیں گے کہ ان کا استاد، ان کا مولانا، ان کا عالم جو ہے وہ اس طرح سے جہنم میں گھوم رہا، اتڑی گڑی ہوئی ہے، بدبودار، شور مچا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو سارے جہنمی کہیں گے، جنتی کہیں گے ارے صاحب کیا ہوا؟ آپ ہی کے علم سے تو فائدہ اٹھا کر کے ہم لوگ جنت میں گئے، عمل کیے، اللہ اکبر، علم ہم نے تم سے سیکھا تھا، اور اسی علم پر عمل کر کے ہم جنت میں گئے، اور ہمارا سکھانے والا تم جہنم میں، کیا بات ہے؟ تو کیا جواب دے گا روتے ہوئے؟ کنت آمرکم ولا آتی، نیک عمل کا حکم، نیکی کا حکم میں تم کو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، نیک باتوں پر عمل بتاتا کہ عمل کرو، لیکن میں خود نہیں عمل کرتا تھا۔ وَكُنْتُ أَنْهَاكُمْ وَآتِي،
اور برائیوں سے تم کو ہم روکتے تھے اور خود برائیاں ہم کرتے رہے. یہ ایسا انسان جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا ہو، اتنی شدید وعید. آپ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یعلم الناس الخیر، اس انسان کی مثال جو لوگوں کو خیر کی باتیں تو بتاتا ہے لیکن خود اپنا جو معاملہ ہے وہ عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چراغ اپنے آپ کو جلا دے رہا ہے، اپنے آپ کو جلا دے رہا ہے. اتنی قربانی چراغ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو جلایا. لوگوں کو تو روشنی ملی لیکن خود اپنا اندھیرے میں ہے، اپنے آپ کو جلا دیا. تو اپنے آپ کو جلا کر کے لوگوں کو روشن کر رہا ہے. یہی مثال اس شخص کی ہے جو علم سے کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچا دیتا ہے لیکن خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. اسی طرح سے اور بہت ساری روایتیں ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث حضرت عمر ابن خطاب، عمران ابن حسین اور بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ان دونوں صحابی سے مروی ہے، کہتے ہیں عمر ابن خطاب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. آج اس حدیث کو سنیں اور آج کا ماحول اور حالات دیکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، اے میرے امت کے لوگوں سب سے زیادہ مجھے تم پر کسی چیز کا خوف ہے، سب سے زیادہ مجھے اگر تم لوگوں پر کسی چیز کا خوف اور خطرہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم اس خطرے کا شکار ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم اس برائی اور خطرناک مبتلا ہو جاؤ گے، وہ کیا ہے؟ کل منافق علیم اللسان، کل منافق علیم اللسان، ہر منافق علیم اللسان سے. بڑی عجیب سی بات ہے. کل منافق، ہر منافق اور وہ بھی علیم اللسان ہو. منافق کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں منافق کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ. اس حدیث میں اللہ رسول نے منافق اس عالم کو کہا ہے کہ سینے میں علم تو رکھتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا. کل منافق، منافق ہے. اللہ اکبر. جو انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کو منافق قرار دے اللہ کے رسول، منافق کی تشبیہ دے. کل منافق، ہر منافق پر جو دعویٰ ایمان کا، علم کا، تقویٰ کا کرتا ہے لیکن لوگوں میں فساد پھیلاتا ہے، عمل نہیں کرتا، حق نہیں بیان کرتا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ زبان کا تیز اور ترار ہو. منافق ہو اور علیم اللسان ہو. یعنی عالم بھی ایسا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اور زبان کا بڑا تیز، بات کہنے کا سلیقہ بڑا اچھا، زبان بڑا کی تیز، گفتگو میں بڑا آگے، بڑا باتونی تیز ترار اسلوب، باطل چیز کو بھی اچھائی میں سمجھانا چاہے تو سمجھا دیتا. ایسے انسان کا سب سے زیادہ خطرہ تم لوگوں پر ہے کہ وہ آ کر کے تم کو کیا کر دے گا؟ وہ برباد کرے گا. اور تقریباً آج غور کیا جائے تو یہ بہت بڑا فتنہ دنیا میں آیا. انسان عالم نہ ہو یا عالم ہو بد عمل ہو. کیوں یہاں منافق سے مراد کیا ہے؟ عالم بد عمل. عالم ہے لیکن اپنے علم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا. عالم ہے، بد کردار ہے، بد عمل ہے. اب ہر آدمی دیکھے کیا، ارے واہ صاحب مولانا ہے نا، وہ مولانا ہے. عالم کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں،
اگر وہ پوشیدہ بد عمل بد کردار ہو، حق کو چھپانے والا ہو، لوگوں کے سامنے ڈرامائی انداز سے پیش آئے، تو لوگ تو اس کو فرشتہ سمجھتے، عالم ہے، فلاں جگہ کا فارغ ہے، فلاں کا شاگرد ہے، اتنا بڑا عالم ہے، ہو سکتا ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر! ان تمام چیزوں سے عوام متاثر ہو کر کے اسی کو اپنا ایک مقتدا، اپنا پیشوا بنا لیں گے اور اسی کی باتوں کو حجت بنائیں گے۔ علیم اللسان، وہ بھی جبکہ کیا ہو، زبان کا بڑا ماہر، زبان کا بڑا تیز، گفتگو کرنے میں بڑا ہی چالاک ہو۔ ایسے انسان کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ان تمام حدیثوں کو بزار نے، طبرانی نے نقل کیا اور ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔